السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا لیٹر وکٹورین پیریڈ کے ناولسٹ کو، جن میں جارج ایلیٹ، جارج میریڈتھ، تھامس ہارڈی، رابرٹ لوئس اسٹیونسن اور جارج کسنگ شامل تھے۔ اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیٹر وکٹورین پیریڈ کے پروز رائٹرز کو، جن میں آکسفورڈ موومنٹ کے لیڈر جان ہنری نیومین اور ڈیکیڈنٹ یا ایستھیٹک موومنٹ کے لیڈر والٹر پیٹر شامل ہیں۔ لیٹر وکٹورین پیریڈ میں دو بہت اہم پروز رائٹرز ہیں، ایک ہیں جان ہنری نیومین اور دوسرے والٹر پیٹر، اور یہ اس وجہ سے اہم ہیں کیونکہ نیومین نے آکسفورڈ موومنٹ کی بنیاد رکھی اور والٹر پیٹر نے انگلش پوئٹری میں ایستھیٹک موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے ہم آکسفورڈ موومنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے سٹارٹ ہوئی۔ تو انگلینڈ جو کہ ایک کیتھولک کنٹری تھا، لیکن 16th سینچری میں انگلینڈ ایک پروٹیسٹنٹ کنٹری بن گیا اور اس کا اپنا چرچ تھا جس کو اینگلیکن چرچ کہا جاتا تھا۔ اینگلیکن چرچ نے سمپلسٹی پر فوکس کیا اور مذہب کی جو پرانی روایات اور ریچولز تھیں ان پر فوکس نہیں کیا، اور خاص طور پر 18th سینچری میں انگلینڈ میں فلاسفرز اور سائنٹسٹ نے مذہب کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کو اٹیک کیا۔ تو آکسفورڈ موومنٹ پرانی روایات کو ریکور کرنے کی ایک کوشش میں شروع ہوئی، اور اس کے ممبرز نے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ مڈل ایجز میں ایسی بہت سی کوالٹیز تھیں جو ماڈرن ایج میں نہیں ہیں، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ انگلش چرچ جو کہ ماضی کے ساتھ اپنا کنیکشن ختم کر چکا ہے وہ اس کو ریکور کرے، اور اسی وجہ سے انہوں نے مڈل ایجز کی ہسٹری، ریچولز اور آرٹ کی طرف لوگوں کو توجہ دلانے کی کوشش کی۔ اگر ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آکسفورڈ موومنٹ دراصل مذہب پر جو اٹیک کیا جا رہا تھا اس کو جواب دینے کی وجہ سے وجود میں آئی، اور اسی وجہ سے اس نے مذہب میں جو روایات پائی جاتی تھیں اور جو ایموشنل ایلیمنٹ مذہب میں پایا جاتا ہے اس کو ایمفسائز کیا، اور اسی وجہ سے وکٹورین ایج جو کہ لبرلزم کا دور تھا، اس کی بجائے آکسفورڈ موومنٹ نے خود کو میڈیول ٹریڈیشن کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ تو یہ تھیں وجوہات جن کی وجہ سے آکسفورڈ موومنٹ سٹارٹ ہوئی۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ آکسفورڈ موومنٹ کو کن لوگوں نے سٹارٹ کیا، تو 1822 میں جب ورڈز ورتھ کی اکلیزیاسٹیکل اسکیچز بک پبلش ہوئی تو تب سے ہی آکسفورڈ موومنٹ کی ابتدا ہو گئی، اور اگرچہ اس بک میں ورڈز ورتھ نے خود کو اینگلیکن چرچ کا ایک فالوور شو کیا، لیکن انہوں نے اس چیز پر فوکس کیا کہ جو ابھی بھی کیتھولک ماضی کی جو ٹریسز موجود تھیں انہوں نے ان پر فوکس کیا، اور انہوں نے اس چیز کا افسوس کا اظہار کیا کہ کس طرح سے انگلینڈ نے اپنی پرانی روایات کو بھلا دیا ہے۔ لیکن اصل میں جس نے آکسفورڈ موومنٹ کو سٹارٹ کیا وہ تھے جان کیبل، جو کہ ورڈز ورتھ کے فالوور تھے اور آکسفورڈ میں پوئٹری کے پروفیسر تھے، اور ان کے ساتھ جو اور لوگ شامل ہوئے ان میں ای بی پیوزے اور جان ہنری نیومین بھی شامل تھے، اور یہ دونوں بھی آکسفورڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اس موومنٹ کا نام جو آکسفورڈ موومنٹ پڑا اس کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ اس کے جو مین سپورٹرز تھے وہ سب آکسفورڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ جان ہنری نیومین، جنہوں نے اگرچہ آکسفورڈ موومنٹ کو تھوڑا دیر سے جوائن کیا، لیکن بہت جلد وہ اس موومنٹ کا ایک سینٹرل فگر بن گئے، اور اس موومنٹ سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں میں وہ سب سے زیادہ جینیس تھے، اور بہترین پرسنالٹی رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس موومنٹ کے سب سے زیادہ نوٹیسیبل رائٹر بھی تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ مڈل ایجز کی طرح چرچ فری اور پاورفل ہو، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اینگلیکن چرچ میں یہ ریفارم نہیں ہو سکتی، اور تو اسی وجہ سے انہوں نے پروٹیسٹنٹزم سے خود کو بالکل جدا کر لیا، اور 1845 میں وہ رومن کیتھولسزم کی طرف کنورٹ ہو گئے۔ جان ہنری نیومین کا انگلش پروز میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان کی بک اپولوجیا ہے، جس میں وہ رومن چرچ کی طرف جو کنورٹ ہوئے اس کے بارے میں ریزنز لکھتے ہیں، اور یہ بک یوں محسوس ہوتا ہے بالکل بغیر کسی مشکل کے، بالکل نیچرل اور فلالیس اور اسموتھ سٹائل میں لکھی گئی ہے۔ آکسفورڈ موومنٹ کے اگر ہم ایفیکٹس کو دیکھیں تو کیونکہ آکسفورڈ موومنٹ نے مذہب کی روایات اور تقریبات پر بہت زیادہ فوکس کیا تھا، تو اس کے ایستھیٹک اسپیکٹ نے بہت زیادہ لوگوں کو اپیل کیا، اور یہاں تک کہ جو لوگ اس کے سپورٹرز کے آرگومنٹس سے کنونسڈ نہیں تھے وہ بھی اس کی ایستھیٹک سائڈ کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے، اور جو لوگ مذہب کے بہت زیادہ خلاف تھے وہ بھی اس مذہبی تقریبات سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ خدا کو انسانی زندگی سے بالکل ریموو نہیں کر دیا جانا چاہیے، اور جو مذہبی زندگی میں ایک بیوٹی ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ لیٹر وکٹورین پیریڈ کے دوسرے اہم پروز رائٹر والٹر پیٹر ہیں، اور والٹر پیٹر ڈیکیڈنٹ یا ایستھیٹک موومنٹ کے لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں،
اور انہوں نے اپنی رائٹنگس میں بیوٹی پر فوکس کیا، لیکن بیوٹی کی مورل یا ایتھیکل سائڈ پر فوکس نہیں کیا، اور وہ ہسٹری میں انٹرسٹڈ تھے، اور ان کا یہ انٹرسٹ ان کی بک اسٹڈیز ان دا ہسٹری آف رینیسنس اور گریک اسٹڈیز اینڈ ادرس میں نظر آتا ہے، اور ان کی سب سے زیادہ اہم بک میریس دی ایپیکیورین ہے، اور اس بک میں ان کی سب سے زیادہ فلاسفی ہمیں نظر آتی ہے۔ والٹر پیٹر کی رائٹنگ کے اگر ہم کریکٹرسٹکس کو دیکھیں تو انہوں نے ان سے پہلے جو پروز اور پوئٹیکل ایفیکٹس کے درمیان ایک بیریئر پایا جاتا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے پوئٹک پروز لکھی، اور انہوں نے اپنے آئیڈیاز کو اس طرح سے پیش کیا کہ وہ لینگویج کے مختلف سٹائل میں ڈھلے ہوئے تھے، اور والٹر پیٹر کو انگلش پروز رائٹرز کی فرسٹ رینک میں رکھا جاتا ہے، لیکن ان کو گریٹسٹ پروز رائٹر کے طور پر نہیں جانا جاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سٹائل میں اتنی زیادہ ریفائنمنٹ ہے کہ ان کی رائٹنگز میں جو کریٹیو اسٹرینتھ ہے وہ دب کر رہ جاتی ہے۔ یہ تھا لیٹر وکٹورین پیریڈ کے پروز رائٹرز کا انٹروڈکشن۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 1900 سے 1860 کے درمیان جو ماڈرن لٹریچر تھا اس کو ڈسکس کریں گے۔